بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جناب ظاہر علی خان صاحب, کریم الدین شفیق صاحب, مقبول حاجی صاحب اور شہر نشین پر تشریف فرما میرے دوست و احباب اور سامعین, السلام علیکم. آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ مذہبی فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں جو ظاہر علی خان صاحب نے جو نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے, ذبیحہ گوشت کھلانے میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے, ہم ان کو تہنیت پیش کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ان پر تکالیف اور انہیں جو ایشوز فیس کرنا پڑا, جو مسائل سے گزرنا پڑا ہے, ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے صرف ان کو سیدھے راستے پہ ساتھ چلانے کے ساتھ ساتھ ذبیحہ گوشت کھلانے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے. میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں حیدرآباد دکن کے دینی درگاہوں کے ذمہ داروں سے میں یہ خواہش کروں گا کہ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں اور خاموشی اور سکوت کو توڑتے ہوئے جو روایتی انداز میں اپنایا جا رہا ہے, مسلمانوں کی بدخدمتی سے کنارہ کش ہوتے ہوئے نمایاں کردار ادا کرنے کی میں ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں تقریباً حیدرآباد دکن سے 10 اراکین ہیں, 10 ممبر ہیں, اور اس میں سے 7 کے ساتھ سیاسی پارٹی مجلس سے ان کی وابستگی ہے. تو اس سلسلے میں جب میں افسر خان صاحب کا بیان پڑھا جو کورٹ میں جو انہوں نے دیا ہے, تو میرے خون کے آنسو رواں ہو رہے کہ ایم ایل اے مسلمانوں کی جو نمائندگی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا بھی کٹا ہوا جو ذبیحہ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اسپیشل کلاسز دیے جائیں اور اسلام کا نعرہ بلند کرنے والی پارٹی اسلامی کردار کو اپناتے ہوئے اپنے ممبروں کو اس سلسلے میں تعلیمات مہیا کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی کیفیت اور حکومت کے سامنے نمائندے. خدا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزنامہ سیاست حیدرآباد کی اپنی ایک تاریخ ہے. گزشتہ 40-50 سالوں سے یہ روزنامہ سیاست جو دنیا کی ساری دنیا کا اردو کا ایک بہترین اخبار ہے, اور بالخصوص جو حیدرآباد سے نکلتا ہے تو حیدرآباد کی مسلمانوں کی جو مذہبی تشخص ہے اور مذہبی ذہن سازی ہے, یہ اپنا ریکارڈ ایک 40-50 سالہ ریکارڈ رکھتا ہے. اور جو لوگ آج روزنامہ سیاست پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ لوگ خود جانتے ہیں اور عوام جانتی ہے کہ یہی روزنامہ اخبار ہے جن کو سرفراز کیا ہے. تو آج وہ لوگ جو ہے اس مقام پر پہنچے ہیں. آج پلٹ کے روزنامہ سیاست پہ کئی قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارا معاملہ ہے, جو مذہبی معاملہ ہے, جیسا حلال اور حرام گوشت کا معاملہ ہے, کہ ظاہر علی خان صاحب نے اپنے پیپر میں یہ بات واضح کی کہ سلاٹر ہاؤسز میں جو ہے حرام جو ہے گوشت جو ہے تیار کر کے کھلایا جا رہا ہے. غیر مسلمین کی جانب سے اس کو جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کھلایا جا رہا ہے. تو اس بات کو جو ہے عوام میں واضح کرنے کے لیے ایک جو ہے اشاعت جو ہے سیاست میں عمل میں لائی گئی. تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے گھنونا عمل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بعض لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ایک جھوٹا کیس مقدمہ جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے جناب ظاہر علی خان صاحب کو اس پہ ملوث کر کے آپ کو صعوبتوں میں جو ہے مبتلا کرے. اور جو صاحب جو نام نہاد جو صاحب جو ہے مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمان پارٹی کے جو ہے ایم ایل اے ہیں, اور وہ صاحب جو ہے عدالت میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی اگر بکرا کاٹتا ہے یا گائے کاٹتا ہے تو وہ حلال ہے. تو آپ بتائیے یہ ایسے امیدوار, ایسے نمائندے جو مسلمانوں کے نمائندے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, کیا یہ ہماری قیادت کرنے کی یہ قابل ہیں؟
معزز حاضرین، سید طارق قادری صاحب، کریم الدین شکیل صاحب، اختر احمد انصر صدیقی صاحب، بابر صدیقی صاحب، مقبول الحاجری صاحب اور خواتین حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا سیاست آپ کی نظروں سے گزرا ہے یا نہیں؟ میں نے واضح طور پر اس فیصلے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی زندگی باقی ہے میں مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں، وقف جائیدادوں کی تباہی اور انشاءاللہ مسلمانوں کو حلال اور حرام کے فرق سے واقف کراتا رہوں گا۔ یہ اعلان بھی میں کر دوں کہ میرے بعد ظہیر الدین علی خان اور عامر علی خان اس مشن کو جاری رکھیں گے تاکہ آمد المسلمین اور خصوصاً میری بہنیں اس قابل بن سکیں کہ وہ آج کے دور حاضر کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی سیاسی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ترقی کریں، اس لیے بقول شاعر ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آپسی اتحاد اور اس کے ساتھ اگر ہم تعلیم کے حصول میں بہتر انداز میں اپنے قدم کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ یہ قوم دنیا کی مقبول ترین قوم بن کر پیش ہوگی۔ آج دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ترقی میں سب سے پیچھے ہیں۔ سرچر کمیٹی کی رپورٹ نے یہ ہماری آنکھیں کھول دی ہیں کہ آج ہم پچھلی ذاتوں سے بھی پیچھے رہ کر اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کچھ عین بات ہے کہ آج ہماری بیٹیاں تعلیم میں بہت آگے نکل رہی ہیں۔ اگر ہم پچھلے 2-4 سال کے ریزلٹس کو دیکھیں تو ایم سیٹ، انٹرمیڈیٹ اور ایچ ایس سی میں ہماری بیٹیوں نے پہلا مقام حاصل کر کے مسلمانوں کی شان میں اضافہ کیا ہے، اور مجھے قریب امید ہے کہ جس قوم کی بیٹیاں اس قوم کی ترقی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو یقیناً وہ قوم یعنی ملت اسلامیہ ترقی میں سب سے آگے پہنچ سکتی ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی کا جو ریکارڈ پیش کیا گیا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اگر کرسچنز کو جو آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے ان کو کیتھولک، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس میں تقسیم کیا جائے، اس لیے کہ ان دو فرقوں میں بہت بڑا تعداد ہے، اور اس تعداد کی وجہ سے اگر ان کو دو فرقوں میں بانٹا جائے
آج بھی دنیا کی سب سے بڑی آبادی مسلمان ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہود اور عیسائیوں کے بعد جو مذہب سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلا ہے تو وہ اسلام ہے. اور اسلام اتحاد کا پرچم لے کے آگے بڑھتا ہے. اور ہم کو اس میں یہ تفریق پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں اتنے فرقے ہیں، لیکن ہر فرقہ اللہ کے نام پر ایک جگہ جمع ہوتا ہے. تو ہماری قوم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ترقی میں پیچھے رہ کے، تعلیم میں پیچھے رہ کر، تجارت میں پیچھے رہ کر اگر ہم اپنے قدم دنیا کی سب سے بڑی آبادی بننے کی طرف کریں گے تو دوسری قومیں صرف اتنا کہے گی کہ یہ کمزور قوم تعلیم میں پیچھے، معیشت میں پیچھے، سماجی اعتبار سے پیچھے، یہ قوم جہالت کے عالم میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی بنی. اس لیے میں نے اپنا پہلا قدم مسلمانوں کی تعلیم کی طرف کیا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ سیاست کی تحریک کی وجہ سے شہر حیدرآباد کے تقریباً 5 لاکھ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس مل رہے ہیں. یہ سارے ہندوستان میں کسی اور جگہ نہیں ہوا سوائے سیاست. اور اسی دفتر کے تحت ان بچوں کے فارمز کی تکمیل کی گئی. ہمارے ایڈوکیٹس یہاں جمع ہوئے جو سرٹیفائی کیے، اس کو نوٹرائز کیے. ہمارے گزیٹڈ آفیسرز کو ہم نے بلا کر ان کی دستخط لی. آج یہ عالم ہے کہ ہر حلقہ انتخاب، ہر منڈل میں لاکھوں کی تعداد مسلمان بچوں کو تعلیمی اسکالرشپ مل رہے ہیں. ہم اپنے بھرپور تعاون اور بھرپور ہمارے اتحاد کا ہم مظاہرہ کریں گے. انشاءاللہ اس سوچ کے ساتھ ہم آج اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم ہندوستان بھی پراسپر ہوگا، ہندوستان بھی ترقی کرے گا اور ہم بھی ترقی کریں گے. ہم کو اپنے حق کے لیے کسی کے درمیان ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. ہم انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے اور اس جنگ میں ہماری جیت ہوگی. آج بے شمار ہندو بھائی ایسے موجود ہیں. ابھی آج کے میرے اس بیان پر نرسنگ راؤ پجاری جو بیگم بازار کے مقبول لیڈر ہیں، انہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کے مجھے مبارکباد دی کہ میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اپنی بھائی بہنوں کی ترقی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاؤں گا، جس کا انہوں نے خیر مقدم کیا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ وہ میں اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوں. میں آپ سب کے تعاون کا درکار ہوں اور یہ تعاون اگر ملتا رہے تو انشاءاللہ میں مسلمین کو اور اپنی قوم کو ملک کی ایک ترقی یافتہ قوم میں تبدیل کرتے ہوئے اس ہندوستان کی شان میں اضافہ کروں گا. اور آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں آپ لوگ جمع ہو کر میرے ساتھ اتحاد کی بات کی ہے. یہ اتحاد کا حیات سلامت رہے گی اور ہم اسی اتحاد کے ذریعے اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہماری قوم ترقی کرے، ہماری بیٹیاں کامیابی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، اپنے نوجوان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. انشاءاللہ اس خواب کی تکمیل ہوتے رہے گی اور انشاءاللہ ہوگی. شکریہ. Thank you.